یہ سال کئی چمکتے ہوئے ستارے ہم سے چھین لے گیا. وہ چہرے جو کبھی ہماری اسکرین پر جگمگاتے تھے اب صرف یادوں کی گہرائیوں میں چمکتے ہیں. کچھ نے بیماری سے جنگ ہاری, کچھ ظلم و بربریت کا شکار ہوئے اور کچھ خاموشی سے اکیلے دنیا چھوڑ گئے. آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی پاکستانی ستاروں کو یاد کریں گے جو 2025 میں ہم سے جدا ہو گئے, مگر ان کی یادیں آج بھی دلوں میں زندہ ہیں. نمبر 1, کراچی شہر میں رہتی ہوں, لیکن پھر بھی میری اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہے, اپنے ابو کے ساتھ جو تعلق ہے, میں نہیں بھی چاہتی مہینہ مہینہ ان سے ملنے کے لیے, لیکن فون پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں, کہاں ٹریول کر رہی ہوں. خوبصورت, باہمت اور بولڈ, یہ تھی حمیرہ عسکر علی, جنہوں نے پاکستانی فیشن اور ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی منفرد شناخت بنائی. 10 اکتوبر 1983 کو لاہور میں پیدا ہونے والی حمیرہ نے اپنی فنی زندگی کا آغاز رفیع پیر تھیٹر سے کیا, جہاں ان کی ایکٹنگ نے سب کو حیران کر دیا. اس کے بعد وہ ماڈلنگ میں آئی اور مس فیٹ سپر ماڈل مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے سب کی توجہ کا مرکز بن گئی. ان کے کامیاب ڈراموں میں احسان فراموش, صراط مستقیم اور گرو شامل ہے. وہ ریالٹی شو تماشا کے ذریعے بھی مقبول ہوئی, لیکن جولائی 2025 میں لاہور کے ڈیفنس فیز 6 میں ان کے اپارٹمنٹ سے بدبو آنے پر جب پولیس نے دروازہ توڑا تو اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا. حمیرہ کی لاش 8 سے 10 ماہ پرانی مکمل طور پر ڈی کمپوزڈ حالت میں ملی. پوسٹ مارٹم نے انکشاف کیا کہ وہ اکتوبر 2025 میں ہی جا چکے تھے, مگر کسی کو خبر نہ ہوئی. ان کی خاموش موت نے شوبز انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا. خوبصورتی اور شہرت کے باوجود وہ تنہائی میں مٹی تلے چاس ہوئی. 11 جولائی 2025 کو انہیں ماڈل ٹاؤن قبرستان لاہور میں سپرد خاک کیا گیا, اور لوگوں کے دلوں میں ایک سوال چھوڑ گئی کہ اتنی چمکدار زندگی کا انجام اتنا خاموش کیوں. نمبر 2, مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے ماما بابا ہے, تو میں سب سے پہلے ان کی خوشی چاہوں گی, اور اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو اور کچھ نہیں چاہتی, بس اللہ کا شکر ہے. محبت, روشنی, تعلیم اور خود اعتمادی کی علامت, یہ تھی ثنا یوسف. 28 مئی 2008 کو چترال میں پیدا ہونے والی یہ باہمت لڑکی ایک مشہور ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی. ثنا صرف تفریح نہیں کرتی بلکہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے لڑکیوں کی تعلیم, خود مختاری اور خواتین کے حقوق کی بات کرتی تھی. ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک پر اعتماد مسکراہٹ ہوتی جو ہزاروں دلوں کو روشنی دیتی تھی. مگر افسوس کہ 2 جون 2025 کو اسلام آباد کے علاقہ G13 میں ایک 22 سالہ نوجوان عمر حیات نے ان پر فائرنگ کر دی. 2 گولیاں ان کے سینے میں لگی اور یہ نازک کلی پل بھر میں مرجھا گئی. سوشل میڈیا پر ان کی آخری پوسٹ ان کی سالگرہ کی خوشیوں کی ویڈیو تھی, جسے دیکھ کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ثنا کی موت نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. وہ لڑکی جو دوسروں کے لیے حوصلے کی بات کرتے تھے خود ظلم کا شکار بن گئی, مگر وہ چراغ جو بجھ گیا اس نے سینکڑوں دلوں میں روشنی چھوڑ دی. نمبر 3, کہ اس بار بیٹا ہی ہوگا, بیٹا. اب کی بار میں بیٹے کو دیکھ کے اور اس کے ساتھ لاؤں گی. عائشہ خان وہ نام جو پاکستان ٹیلی ویژن PTV کی سنہری دور کی پہچان تھا. 3 جولائی 1941 کو اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئی اور قیام پاکستان کے بعد کراچی منتقل ہوئی. وہ صرف ایک اداکارہ نہیں بلکہ PTV کی بنیاد رکھنے والی شخصیات میں شامل تھی. ریڈیو پاکستان سے آغاز کیا اور بعد میں آخری چاہت, میرا یار ملا دے, صاحبان, انہونی, گردش اور خدا میرا بھی ہے جیسے لاجواب ڈراموں میں اپنی فنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. تقریباً 4 دہائیوں تک شوبز انڈسٹری کو اپنی زندگی کے بہترین سال دیے, مگر بڑھاپے میں وہ تنہا ہو گئی. ان کے بچے بیرون ملک مقیم تھے اور وہ کراچی کے گلشن اقبال کے ایک فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی. 18 جون 2025 کو ان کی موت واقع ہوئی, مگر کسی کو خبر نہ ہوئی. جب پڑوسیوں نے بدبو محسوس کی تب پولیس پہنچی اور دروازہ توڑا. اندر ایک خاموش جسم تھا, وہی عائشہ خان جن کی آواز کبھی کروڑوں دلوں کو چھو جاتی تھی. ان کی تدفین سخی حسن قبرستان میں کی گئی. ان کی زندگی کا آخری باب دکھ اور تنہائی سے بھرا تھا, مگر ان کا فن ہمیشہ زندہ رہے گا. نمبر 4, حمیرہ عابد جو 5 اپریل 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئی, پاکستانی شوبز کی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی محنت سے ناممکن کو ممکن بنایا. انہوں نے 1970 میں صرف 20 سال کی عمر میں PTV کے ڈرامے جوگ سیال سے اپنے کریئر کا آغاز کیا, جہاں انہوں نے مہر کا کردار ادا کیا. یہ ڈرامہ اس دور کا ایک شاہکار تھا جس نے حمیرہ کو شوبز کی دنیا میں ایک چمکتا ستارہ بنا دیا. اس کے بعد انہوں نے کئی ڈراموں میں کام کیا جن میں اکبری استری, کنکر, نیل پالش, رنجشی سئی, جب وی ویڈ اور سمی شامل ہے. حمیرہ عابد صرف ایک اداکارہ ہی نہیں بلکہ ایک باصلاحیت گلوکارہ بھی تھی. انہوں نے جوگ سیال سمیت عابد علی کی ہدایت کردہ ڈراموں دشت اور دوسرا آسمان میں گانے گائے. ان کی سریلی آواز نے ان ڈراموں کی خوبصورتی کو دوبالا کیا. حمیرہ عابد کی ذاتی زندگی ان کے کریئر کی طرح ہی دلچسپ اور چیلنجز سے بھری تھی.
1973 میں جوک سیال کی شوٹنگ کے دوران ان کی ملاقات معروف اداکار اور ہدایت کار عابد علی سے ہوئی۔ دونوں کے درمیان دوستی ہوئی جو جلد ہی محبت میں بدل گئی۔ 1976 میں حمیرہ اور عابد علی نے شادی کر لی۔ یہ جوڑی پاکستانی شوبز کی ایک مثالی جوڑی سمجھی جاتی جو اسکرین پر اور زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ تاہم شادی کے بعد حمیرہ نے عابد علی کی خواہش پر شوبز سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور خاندان کو ترجیح دی اور اپنی صلاحیتوں کو پس منظر میں رکھا۔ بدقسمتی سے حمیرہ اور عابد علی کی شادی ہمیشہ خوشحال نہ رہی اور ان کی شادی طلاق پر ختم ہو گئی۔ معاشی مشکلات کے باوجود حمیرہ نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو مضبوط اور خود مختار بنایا اور آج ایمان علی اور رحمہ علی شوبز میں اپنا نام کما رہی جو حمیرہ علی کی محنت کا ثبوت ہے۔ بدقسمتی سے حمیرہ عابد 3 مئی 2025 کو ہم سب سے جدا ہو گئی۔ ان کا انتقال پاکستانی شوبز کے لیے ایک عظیم نقصان تھا، لیکن حمیرہ عابد کی کہانی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنی اداکاری، گلوکاری اور سنگل مدر کے طور پر جدوجہد سے ایک ایسی میراث چھوڑی جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ نمبر 5، افطاری قریب ہے، چکن بوٹی بنا لیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جس نے پاکستانی گھروں میں صرف کھانے کے ذائقے ہی نہیں بلکہ محبت، سادگی اور فن پکوان کا رنگ بھرا۔ وہ جو ہر ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوتا تو پورے گھر میں خوشبو پھیل جاتی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے لیجنڈری شیف ذاکر قریشی کی، جن کا 2025 میں کراچی میں انتقال ہو گیا۔ ذاکر قریشی 16 فروری 1967 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے خون میں ہی ذائقہ تھا کیونکہ ان کے والد عبدالعزیز ایک ماہر شیف تھے جو برٹش ایئر ویز اور PIA کے لیے کام کرتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جہاں ذاکر قریشی کا ذوق پروان چڑھا، لیکن انہوں نے اپنے والد کی راہ پر چلتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا، باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے کھانوں کے فن کو سائنسی انداز میں سمجھا اور سکھایا۔ ذاکر قریشی کا باقاعدہ کریئر 1980 میں کراچی کے شیرٹن ہوٹل سے شروع ہوا۔ اس وقت وہ صرف 13 سال کے تھے، لیکن ان کا جنون، محنت اور سیکھنے کی لگن عمر سے کہیں بڑی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے دبئی، سنگاپور، جنوبی افریقہ اور بوٹسوانا میں کام کیا اور اپنی تعلیم مکمل کی۔ ان بین الاقوامی تجربات نے ان کے کھانوں میں بین الاقوامی ذائقے بھر دیے، جنہیں وہ بڑی مہارت سے پاکستانی مزاج کے مطابق ڈالتے رہے۔ شیف ذاکر کی ٹی وی پر پہلی انٹری 2000 کی دہائی کے وسط میں ہوئی اور پھر ان کا شو ذاکر کچن ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا جہاں لاکھوں پاکستانی کھانا پکانا سیکھتے، دعائیں دیتے اور دل سے ان سے جڑتے۔ ذاکر قریشی نے چائنیز، کانٹیننٹل اور دیسی کھانوں کو سادہ انداز میں عام لوگوں کے لیے قابل عمل بنایا۔ انہوں نے ہر طبقے کے لوگوں کو کھانا پکانے کی ترغیب دی کیونکہ ان کے مطابق پکوان صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ایک محبت بھرا عمل ہے۔ ذاکر قریشی کچھ عرصے سے گردوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ علاج کے لیے وہ امریکہ بھی گئے لیکن طبیعت سنبھل نہ سکے۔ بالآخر 2025 میں کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 6، اوے تو چنگی طرح منہ تو گرم پانی نال۔ اچھا جی، جدو منہ تو لوے پھر تو جدو سمجھ لیں کہ تو چنگی طرح منہ تو لے پھر وہ پانی تو۔ ایک ایسا فنکار جس نے سٹیج، فلم اور ٹی وی پر اپنی چھوٹی قامت مگر بڑے فن سے دل جیتے، وہ نام چوہنسی کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جاوید کوڈو کی۔ 2025 کی ایک اداس صبح پاکستان نے اپنی سٹیج اور کامیڈی کا وہ ستارہ کھو دیا جو اپنے پیچھے ہنسی، مزاح، حوصلے اور فن کا انمول خزانہ چھوڑ گیا۔ جاوید کوڈو، جن کا اصل نام محمد جاوید تھا، لاہور کے علاقے سنگھ پورہ میں پیدا ہوئے۔ قدرتی طور پر وہ قد کی کمی جیسے مرض کا شکار تھے اور بچپن سے ہی سماجی طنز و تنقید کا سامنا کرتے رہے، مگر جس چیز نے انہیں دوسروں سے منفرد بنایا وہ تھا ان کا ہنر، حوصلہ اور مذاق انداز۔ اپنے کریئر کے آغاز میں وہ نہ صرف عام زندگی بلکہ اسٹیج پر بھی تمسخر اور تفریح کا نشانہ بنے، مگر انہوں نے اس نفسیاتی جنگ کو بڑے ہنر اور عزت کے ساتھ جیتا۔ ان کا مشہور نام کوڈو بھی کسی طنز کا نتیجہ نہیں بلکہ لیجنڈری کامیڈین اختر حسین البیلا نے انہیں محبت سے یہ نام دیا جو بعد میں ان کی پہچان بن گیا۔ جاوید کوڈو نے 1981 میں ڈرامہ سودے باز سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا تھیٹر اپنی بلندیوں پر تھا۔ اپنی زبردست اسکرپٹ، ٹائمنگ، معصومیت سے بھرپور مزاح اور منفرد جسمانی حیت کے باعث وہ تیزی سے مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچے۔ انہوں نے 150 سے زائد پنجابی، اردو فلموں میں اداکاری کی جن میں اکثر کردار مزاح پر مبنی ہوتے تھے۔ جاوید کوڈو شادی شدہ تھے اور ان کے 2 بیٹے ہیں، سلمان کوڈو اور شیرا۔ شیرا آج کل مشہور کامیڈی شو مذاکرات میں کام کر رہے ہیں اور والد کی فنی وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جاوید کوڈو نے صرف اسٹیج پر نہیں بلکہ گھر میں بھی فن کی روشنی کو زندہ رکھا۔ 2025 میں ایک طویل بیماری کے بعد جاوید کوڈو کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ سنگھ پورہ میں واقع ان کی رہائش گاہ کے عقب میں مارکی میں ادا کی گئی اور انہیں سنگھ پورہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی وفات پر ملک بھر سے تعزیتی پیغامات موصول ہوئے۔ ہر اداکار، ہر مداح اور ہر صحافی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جاوید کوڈو جیسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 7، ہمارا فیگر بتاؤ کیسا ہے؟ کیڑے پاسے ہوں؟ اتنی سی کمر ہے ہماری، اتنی سی کمر نہیں، کمرہ ہے 14-16 دا کمر اینو کہتے ہیں۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی اسٹیج اور مزاح کی تو انور علی کا نام کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔
1970 की दहाई में पंजाबी थिएटर से अपने सफर का आगाज करने वाले इस फनकार ने अपनी जहानत, हाजिर जवाबी और फितरी मजाज से लाखों लोगों को महसूस किया। अनवर अली ने बाबू बराल, मस्ताना, इफ्तिखार ठाकुर जैसे लेजेंड्स के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया और अपनी मखसूस हंसी मिजाज से हर शो को यादगार बना दिया। इनका अंदाज मुनफरिद, बातचीत में शोखी और अदाकारी में सादगी इनका खासा थी। सोना चांदी, जंजालपुरा, निशानी और खुदा बख्श जैसे मशहूर ड्रामे इनके करियर का सरमाया है। इन्होंने न सिर्फ स्टेज बल्कि टीवी पर भी कमाल किया। खबरनाक जैसे प्रोग्राम्स में इनकी मौजूदगी नाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती थी, लेकिन बुढ़ापे के साथ गुर्दों और फेफड़ों की बीमारी ने इनकी जान ले ली और 1 सितंबर 2025 को लाहौर में वो दुनिया से रुखसत हो गए। इनके जनाजे पर हर फनकार की आंख में आंसू थे, क्योंकि वो सिर्फ फनकार नहीं, सबके दोस्त, रहनुमा और उस्ताद थे। नंबर 8। यार मेरे को इतनी देर धुप्पे नहीं खलोता जाता। वजह जी मेरी स्किन का मसला ना जरा। पाकिस्तानी थिएटर का नाम आते ही जिस फनकार की याद सबसे पहले आती है वो है लक्की डियर। असल नाम लियाकत अली, मगर सबके दिलों में लक्की के नाम से बसने वाले इस फनकार ने जिंदगी को मेहनत, जदोजहद और इज्जत से गुजारा। 7 जुलाई 1963 को लाहौर में पैदा होने वाले लक्की डियर बचपन से ही रक्स और अदाकारी के शौकीन थे। इन्होंने इब्तदा में लाहौर के थिएटर्स में मुफ्त काम किया ताकि फन सीख सके और इसी दौरान अपनी रोजी के लिए गदा गाड़ी भी चलाई, मगर हुनर का ये सफर इन्हें कामयाबी की बुलंदियों तक ले गया। वो स्टेज के ऐसे बेताज बादशाह थे जिन्होंने 300 से ज्यादा पंजाबी ड्रामों में काम किया। इनके मुकालमे, इनकी हरकत और इनका अंदाज लोगों को हंसने पर मजबूर करता था, मगर ये हंसाने वाला शख्स अंदर ही अंदर कैंसर जैसे अजाब से लड़ रहा था। कई साल की बीमारी के बाद 30 सितंबर 2025 को वो दुनिया छोड़ गए। थिएटर के दरो दीवार साकत हो गए। फनकारों और मदाहों की आंखें अश्कबार हो गई, क्योंकि स्टेज का एक बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। नंबर 9। इतना जाना ठीक नहीं वक्त का। अब बात करते हैं मासूम चेहरा, शौक, मुस्कुराहट और प्यारी सी शरारतों से भरे चेहरे उमर शाह की, जो हर पाकिस्तानी के दिल में घर कर चुका था। 12 जून 2012 को डेरा इस्माइल खान में पैदा होने वाला ये नन्हा स्टार मशहूर चाइल्ड स्टार अहमद शाह का छोटा भाई था। अहमद शाह जब पीछे तो देखो से वायरल हुआ तो लोगों ने इनके भाई अबू बकर और उमर शाह को भी बेहद पसंद किया। उमर जल्द ही ARY के प्रोग्राम्स की जान बन गया, जहाँ वसीम बदामी, इकरारुल हसन, निदा यासिर और फहद मुस्तफा जैसे बड़े नाम इस बच्चे की मासूमियत के दीवाने बन गए। लेकिन अफसोस, 15 सितंबर 2025 को अहमद शाह ने इंस्टाग्राम पर ये अलमनाक खबर दी कि मेरा छोटा भाई उमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। उमर को रात के वक्त कैद हुई, जिसके बाद सांस रुकने से इन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो खाल के हकीकी से जा मिले। सिर्फ 13 साल की उम्र में ये नन्हा फरिश्ता सबको रोता छोड़ गया। डेरा इस्माइल खान में आहों और सिसकियों के साथ उमर शाह को सुपर्दे खाक कर दिया गया और पूरा पाकिस्तान इस फूल के मुरझाने पर गमगीन नजर आया। नंबर 10। सिकंदरा, इनको दबाओगे तो ये सोसाइटी में आगे बढ़ने के काबिल नहीं होंगे। इनमें फाइट ही खत्म हो जाएगी तो ये कंपटीशन में हिस्सा कैसे लेंगे? रुस्तम खान का असल नाम सरदार मोहम्मद यूसुफ खान था। वो 1966 में लाहौर में पैदा हुए और यहीं इनकी परवरिश हुई। अपनी जवानी में वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और अपने फिल्मी नाम रुस्तम खान से मशहूर हुए। अपने कद और जिस्म, लंबे बाल, गंभीरू आवाज और बाबाकार अंदाज की वजह से इन्हें फिल्मों में मनफी किरदारों के लिए मुंतखब किया गया। लेकिन हकीकत ये है कि इनकी अदाकारी का जौहर और कायदाना सलाहियतें बहुत आला थी। रुस्तम खान ने 90 की दहाई में पंजाबी फिल्मों के दौरे रोज में कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया। इनकी मौजूदगी से सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा जाता था। वो विलन जरूर थे, लेकिन ऐसे विलन जिन्हें देखकर दाद देने को दिल करता। टीवी पर भी इनका सफर जारी रहा। इन्होंने PTV के ड्रामे दलदल, जख्म और इंडस वर्जन के मशहूर ड्रामा दौड़ में काम किया। मजबूरी तौर पर वो 1 दर्जन से ज्यादा ड्रामों में अपनी फरारी का लोहा मनवा चुके। एक बार फिल्म स्टूडियो में अदाकार शान शाहिद और असद के साथ स्नूकर खेलने के दौरान एक तलक झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक जा पहुंची और फिर शान के हमायती ग्रुप ने रुस्तम खान और असद को स्टूडियो से निकाल दिया। ये वाकया इनके करियर के जवाल की एक बड़ी वजह बना। रुस्तम खान की शादी मशहूर स्टेजो फिल्म अदाकारा समीना मीर से हुई। ये शादी तकरीबन 12 साल तक कायम रही, मगर अफसोस कि ये रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ। इनकी कोई औलाद मुश्तरका न थी, ताहम समीना मीर का एक बेटा था जो पहले शोहर से था। शादी की नाकामी, फिल्म इंडस्ट्री में मायूसी और बढ़ती उम्र, इन तमाम वजूहात की बिना पर रुस्तम खान पाकिस्तान छोड़कर नॉर्वे मुंतकिल हो गए। नॉर्वे में क्याम के दौरान रुस्तम खान को मीदे की शदीद तकलीफ का सामना हुआ। तशखीस हुई तो पता चला कि इन्हें कैंसर है। एक तवील और थका देने वाली जंग इन्होंने अकेले लड़ी। ना कोई मीडिया पर आया, ना किसी को पता चला। इस दौरान रुस्तम खान ने नॉर्वे में दूसरी शादी की और इनकी इकलौती बेटी वहीं पैदा हुई। इस बेटी ने इस खबर की तस्दीक की कि इनके वालिद पाकिस्तान के मशहूर फिल्मी विलन रुस्तम खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। रमजान का 25वां रोजा 26 मार्च 2025 वो रात जिसे लैलतुल कद्र जैसी अजीम रातों में शुमार किया जाता है, इस बाबरकत रात में रुस्तम खान का इंतकाल हुआ। तो दोस्तों, ये थे वो पाकिस्तानी सितारे जिन्होंने 2025 में हम सबको रोता छोड़ दिया। किसी ने कम उम्री में दुनिया को अलविदा कहा, किसी ने बीमारी से जंग हारी, किसी ने जुल्म का शिकार होकर
पर जान दी और किसी ने तन्हाई में आखिरी सांस ली, मगर इन सब में एक बात मुश्तरक थी, इनका फन, मोहब्बत और रोशनी जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। दोस्तों, आपके दिल को सबसे ज्यादा किस फनकार की कहानी ने छुआ और इनमें से आपका फेवरेट अदाकार कौन था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और इन तमाम मरहूम सितारों के लिए फातिहा पढ़ना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि शोबिस से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्द आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।